ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائیں، درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ہمارے ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ مجھے کہا کہ مولانا صاحب، ہمارے گھر میں غربت تھی، غریبی تھی، امی کی بڑی طلب تھی مدینہ منورہ جانے کی، اور مدینہ منورہ جانے کی طلب یہ ہر مومن مرد اور عورت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بہت جلدی بار بار ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ شاعر نے کہا، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ کہ مدینہ منورہ کے صبح کی کیا بات کرتے ہو، مدینہ منورہ کے شام کی کیا بات کرتے ہو۔ ایک مومن کے سامنے مدینہ منورہ کا نام آتا ہے اور اس کا دل محبتوں سے بھر جایا کرتا ہے۔ مدینہ منورہ بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی پیاری جگہ ہے اور بڑے ادب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ شاعر نے عجیب بات کہی، یوں فرمایا کہ مدینے میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں۔ کہ مدینہ منورہ میں تو جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن جنت میں مدینہ منورہ نہیں ہے۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں پر انوارات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ 10 سال آپ کا قیام رہا، پھر آپ نے وہیں، آپ ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ منورہ بڑی مبارک جگہ، احد پہاڑ مدینہ منورہ میں۔ احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا کہ احد پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا اور اللہ کے نبی احد پہاڑ سے محبت کرتے۔ حالانکہ پہاڑ بے جان چیز ہے، وہ بھی پیارے نبی سے محبت کر گیا۔ ہمیں چاہیے، ہم تو جاندار ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کر لیں۔ اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ بھی مدینہ منورہ میں، مسجد قباء۔ اور جہاں قبلہ چینج ہوا، پہلے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، پھر نماز پڑھنے لگے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے، تو یہ قبلہ جہاں پر چینج ہوا وہ بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، وہ مسجد قبلتین۔ اور جہاں خندق کھودی گئی تھی وہ بھی مدینہ منورہ میں، جو 7 مساجد ہیں وہ بھی مدینہ منورہ میں، سب سے پہلے جہاں جمعہ کی نماز ادا کی گئی وہ بھی مدینہ منورہ میں، بیر غرس جہاں کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، آپ نے وہاں کا پانی پیا بھی اور اس کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی، وہ کنواں بھی مدینہ منورہ میں۔
اور مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے، اس کو بقیع الغرقد کہتے ہیں، جنت البقیع کہتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہیں پر آرام فرما رہی، تقریباً 9 ازواج مطہرات وہیں پر آرام فرما رہی ہے۔ اور جنت کی عورتوں کی سردار وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ بھی آرام فرما رہی ہے جنت البقیع میں۔ سیدنا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ بھی آرام فرما رہے ہیں جنت البقیع میں، بقیع الغرقد میں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذی النورین خلیفہ ثالث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں اپنی ایک بیٹی دی، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی دی، اور ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری جتنی بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ انتقال کا وقت ہے، آخری گھڑیاں ہیں، آخری مومنٹ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہے بڑے والیحانہ انداز میں۔ آپ کو شہید کیا گیا، خون کا جو خون لہو گرا اس کا کئی قطرے قرآن شریف کے اوپر گرے، آج بھی وہ قرآن موجود ہے، اور اس پر جو آپ کے خون کے قطرے گرے تھے وہ بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن بھی گواہی دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ وہ بھی آرام فرما رہے ہیں جنت البقیع میں۔ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، بڑی بابرکت کتاب، بڑی مبارک کتاب، اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کتاب کو سن کر کئی لوگوں نے حج کیا، کئی لوگوں نے عمرے کیے، کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، کتنے لوگوں نے صحابہ کی قربانیوں کو سن کر اللہ کے راستے میں وقت لگایا، کتنے لوگوں نے رمضان کے روزے صحیح رکھے، حج کو سیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین کی، ہمارے بڑوں کی چاہت ہے کہ روزانہ اس کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے اپنے گھر میں۔ فضائل اعمال، قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ابھی فضائل اعمال ہے۔ مجھے اچھی طریقے پر یاد ہے، کفلیتا میں سیمینار تھا، اس میں میرا بھی جانا ہوا تھا۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن شریف کے بعد ابھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، قرآن شریف کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ تو بخاری شریف ہے، لیکن قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ یہ بڑی مبارک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عجیب اور غریب مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد دل کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے۔ ذکر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ذکر کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اول وقت نمازوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نمازیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، صحابہ کی قربانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کے لیے کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، علم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو علم سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، خرچ کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات تو خرچ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کتاب، اللہ اکبر کبیرہ، عجیب و غریب کتاب کنہوں نے لکھی؟ فرمایا حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ بھی آرام فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں، بقیع الغرقد میں۔ یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں اس قبرستان کی آپ کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کیا مبارک، کیا عجیب اور غریب، کیا پر رونق قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں موقع دیں اور ہمارا وہیں انتقال ہو اور مسجد نبوی شریف میں ہماری جنازے کی نماز پڑھائی جائے اور پیارے نبی کے روضے کے پاس سے ہمارا بھی جنازہ گزرے اور کئی صحابہ اور صحابیات اور تابعین اور بڑے بڑے اولیاء ان کے قریب میں، ان کے پڑوس میں، اللہ تعالی ہمیں بھی دفن ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، پیسے نہیں، اسباب نہیں، انتظام نہیں، مشکل سے گھر کا خرچ ملتا ہے اور وہ بھی ہو نہیں دیتا، کیسے جائیں گے عمرے میں، کیسے جائیں گے حج میں؟ فرمایا کہ اللہ والوں نے اس کے بارے میں ایک عمل لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت جلدی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانا چاہتا ہو وہ کیا عمل کرے؟ یوں لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات وہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرے۔ 3 موقع ایسے ہیں جس میں دعا فوری قبول ہوتی ہے، 3 موقع، ان موقعوں کی اہمیت کو سمجھے۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، رات کے آخری پہر میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھیں گے ابھی، جب وقت ہوگا عصر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا دیں 1-2 منٹ کے لیے، اللہ سے کہیں اللہ میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ حج میں جانا چاہتی ہوں، عمرے میں جانا چاہتی ہوں، بار بار آپ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، آپ ہمیں بلائیے۔ عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ، اپنے جیب پر، اپنے بزنس پر، اپنے شوہر کی تنخواہ پر، اس پر نظر نہ رکھیں، اللہ کے خزانوں پر نظر رکھیں۔ یمن کے ایک حاجی صاحب آئے تھے حج پر، ان کا انٹرویو لیا کہ ماشاءاللہ صحت مند تندرست ہے، عمر کیا ہے؟ تو کہا 120 سال۔ یہ کون سا حج ہے آپ کی زندگی کا؟ کہ 20 سال کی عمر میں حج شروع کیا تھا، یہ 120 سال ہو گئے، میری زندگی کا 100واں حج ہے، ایک بھی ناگا نہیں ہوا 100 سال تک۔ کتنے سواری کے ساتھ کیے، کتنے پیدل کیے؟ فرمایا 80 حج پیدل کیے اور 20 سواری کے ساتھ کیے۔ اللہ اکبر! آپ بتائیں ان کو 100 حج کس نے کروائے؟ تو نظر اللہ پر ہو۔ تو فرض نماز کے بعد دعا نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھر پر ایک گلہ بنانا اور اس میں کبھی شوہر پیسے ڈالے، کبھی بیوی ڈالیں، کبھی چھوٹے بچوں سے ڈلوائیں، کبھی 10 روپے، کبھی 5 روپے، کبھی 2 روپے۔ بسم اللہ، اللہ ہم عمرے میں جانا چاہتے ہیں، اپنی طلب بتائیں اللہ کو۔ جو 1 بالش آتا ہے اللہ 2 بالش آتے ہیں، جو 1 ہاتھ آتا ہے اللہ کی رحمت 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جو چل کر آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے قدردان ہیں، بڑی قدر کرنے والے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تیرا اللہ تو بڑا قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کس میں کتنی طلب ہے، کتنی تڑپ ہے، کتنا شوق ہے، کتنا جذبہ ہے، کون دعائیں کر رہا ہے، کون گلے بنا رہا ہے، کس کو مکہ مکرمہ کی طلب، کس کو مدینہ منورہ کی طلب۔ اللہ اکبر کبیرہ، عجیب لوگ ہیں۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، ان کو شوق تھا کہ میں یونیکارن بائک لوں، بڑی محنت سے تھوڑے 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 ایک لمبی مدت کے بعد پیسے جمع ہوئے، یونیکارن کا سپنا پورا ہو رہا تھا، پیسے جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا عمرے پہ جانا چاہیے، خرچ کتنا ہے؟ تو پتہ چلا جتنے یونیکارن کے پیسے جمع کیے اتنا ہی خرچ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچا یونیکارن تو کبھی اور بھی مل جائے گی، کیا پتہ اللہ کے گھر کی زیارت دوبارہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یونیکارن قربان، وہ پیسے دیے عمرے والے کو، ٹور والے کو، اور عمرہ کر کے آئے۔ یہ لوگ پھر بڑی قدردانی کے ساتھ جاتے ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو رمضان میں بھی لے گئے، پھر بڑی حالات کے ساتھ گئے، بڑی دقتوں کے ساتھ، مشکل سے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ مجھے کہہ رہے مولانا میں جاؤں گا، کیسے جائیں گے کہ اللہ کو کہہ رہا ہوں،
اور امیدیں لے جائے گا مجھے، اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. اتنے سب پیسے تو نہیں ہیں، لیکن اپنے بس کی محنت کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں. پھر کیسی قدر کی آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے یہاں چکھلی میں ایک الفا ہوٹل ہے، وہاں سے لے کر فاؤنٹن تک 200 کلومیٹر ہوتا ہے. 200 کلومیٹر. یہ 200 کلومیٹر میں انہوں نے 50 مرتبہ یاسین شریف پڑھی عمرے میں جانے کے سفر میں. کیوں؟ اللہ سے دعا کی، اللہ کو منوایا، محنت کی، کوشش کی، قربانی دی. میری دینی ماؤں بہنوں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آج آپ کے سامنے اس ٹاپک پر بات کرنے کا، اور زیادہ دیر کروں گا بھی نہیں، 5-1 منٹ. پتہ نہیں کیوں یہ ٹاپک نکلا ہے. شاید اللہ تعالی ہم تمام کو بہت جلدی بلانا چاہتے ہیں، یا شاید کوئی سچی طلب والی عورت آ گئی ہوگی جس کے اندر کی طلب ہوگی، جو روتی ہوگی اللہ کے سامنے کہ اللہ میں جانا چاہتی ہوں، کوئی طریقہ میرے سامنے لائے. امید ہے اسی کسی کی طلب پر یہ بات اللہ تعالیٰ اس گنہگار کی زبان سے کہلوا رہے ہیں. اور بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے. ابھی ہم لوگ رمضان کے بعد گئے مدینہ منورہ، تو مجھے اچھی طریقے پر یاد ہے کہ ہم لوگ بمبئی سے مسقط اترے، اور مسقط سے ڈائریکٹ فلائٹ تھا مدینہ منورہ کا. تو بچے کھیل رہے تھے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ. بھائی مدینہ منورہ کے پیسنجر کہاں ہیں؟ جیسے ہی یہ جملہ سنا تو ایک محبت، ایک جوش، ایک خوشی، ہر ایک کی زبان پر درود شریف. اب مسقط سے سفر شروع ہوا مدینہ منورہ کا، اور الحمدللہ ہم لوگ مدینہ منورہ پہنچے. فلائٹ میں کچھ لوگ سو رہے تھے، کچھ لوگ آرام کر رہے تھے. رات کا وقت تھا، 12 بجے کے قریب کا وقت تھا. اور فلائٹ جب مدینہ منورہ میں فضاؤں کے اوپر سے گزرا، اس وقت کی ایک دلی عجیب اور غریب کیفیت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. تو میری محترم دینی ماؤں بہنوں، فرض نماز کے بعد دعا کرنا، اس میں سچے دل سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کی دعا کرنا. اور نمبر 3، غلہ بنانا، کبھی اپنے ہاتھ سے، کبھی اپنے شوہر کے ہاتھ سے، کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے 2 روپیے، 5 روپیے، 10 روپیے، 20 روپیے اس میں ڈلوانا. نظر غلے پر نہیں، نظر اللہ پر رکھنا. مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بہت جلدی وہاں بلائیں گے، اور بار بار کی اللہ تعالی ہمیں وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائیں گے. تو ایک دوست کہنے لگے، مولانا میرا امی غربت میں زندگی گزارتی، بڑی طلب تھی آخری عمر میں مدینہ منورہ دیکھنے کی. بظاہر شکل کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، جانے کا کوئی سامان کوئی نہیں، کیسے جائیں گے مدینہ منورہ؟ لیکن میری ماں کہتی تھی کہ بیٹا اللہ مجھے مدینہ منورہ لے جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ پہنچائیں گے. میں نے کہا آپ کی امی کا خاص عمل کیا تھا؟ کہنے لگے میرے امی کا خاص عمل درود شریف. میری ماں درود شریف بہت پڑھتی تھی، بہت زیادہ پڑھتی تھی، بار بار پڑھتی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میری ماں درود شریف بہت پڑھتی تھی. مولانا ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام چلایا، میرے امی کو وہاں حاضری کا موقع ملا، وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اور اللہ کی شان، اللہ نے میری ماں کے ساتھ مجھے بھی وہاں حاضری کا موقع دیا. پھر انتقال کیسے ہوا آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ. روح کیسے نکلی آپ کو بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ. کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں ویسے میری ماں کی روح قبض ہوئی. اور جب انتقال ہو رہا تھا میری ماں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا میرے امی لگاتار درود شریف پڑھ رہے تھے. درود شریف پڑھتی پڑھتی میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی.
میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھتے رہو، غیبت سے بچے رہو گے، جھوٹ سے بچے رہو گے، فضول بات سے بچے رہو گے، اور ہر وقت نیکی کا میٹر بھی چلتا رہے گا، آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی، اللہ بھی خوش اور اللہ کے نبی بھی خوش۔ یوں فرمایا کہ تم درود پاک زیادہ پڑھو، درود پاک زیادہ پڑھو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پا جائے گی۔ آج جس کو بھی دیکھو پریشان، بے چین حالات میں، تکلیفوں میں، فرمایا کہ فضول بات چیت میں وقت نہ گزارو اور فضول مشغلوں میں اپنے وقت کو نہ گزارو، بلکہ درود شریف پڑھتی پڑھتی اپنے اوقات کو گزارو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام کے لیے، ایک مسئلے کے لیے ایک مستورات نے مجھے کال کیا، تو اس نے کہا کہ مولانا آپ فری ہو کر کال کرنا۔ اتفاق سے میں یہیں کے سفر پر تھا، کاٹھیا واڑ کے شیہور میں۔ میں نے کہا کہ یار کیا پتہ کیا کام ہوگا، تو میں نے کال کر دیا۔ میں کہا جی فرمائیے کیا کام ہے، کہاں سے بول رہے ہیں، آپ نے کیسے ہمیں یاد کیا؟ تو اس نے اپنی ساری داستان سنائی کہ مولانا میں ویسٹ بنگال سے بول رہی ہوں اور میں 12ویں کلاس پڑھتی ہوں، 18 سال میری عمر ہے، اور میں آپ کی امی کے پاس قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو امی تو زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور امی کے پاس زیادہ وقت ہوتا نہیں ہے، اس لیے آپ تو وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں اور کیسی آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ اس نے عجیب اور غریب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب میری عمر 18 سال کی ہے، الحمدللہ میں نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے پچھلے پونے 2 سال سے میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر! میں تو ایک دم تعجب میں رہ گیا کہ 12ویں کلاس پڑھنے والی لڑکی جس کی عمر 18 سال اور جہاں دینداری کا زیادہ ماحول بھی نہیں، وہ کہتی ہے کہ میں پچھلے پونے 2 سال سے روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کم سے کم ہمیں 24 گھنٹے میں 2500 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جو 2500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 انعام عطا فرماتے ہیں، 25,000 رحمتیں ملتی ہیں، 25,000 درجے بلند ہوتے ہیں، 25,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور 25,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس بات کو طے کیا جائے کہ انشاءاللہ ہم لوگ درود شریف زیادہ پڑھیں گے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہو بڑی قربانی کے ساتھ۔ باہر دھوپ زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، آپ کے آرام کا وقت ہے، گھر کی صفائی کا وقت ہے، ان قربانیوں کے ساتھ آنا اور یہاں آ کر بیٹھنا اور دینی بات کو سننا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ رنگ لائے گی۔ اب کے بعد میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سننا، غور سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ان کے یہاں بچے نہیں، وہ تڑپتے ہیں بچوں کے لیے، کاش ہمارے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، پیسہ ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، خوشحال لائف ہے، اچھا کاروبار ہے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بے چین۔ ہمارے ایک دوست، ان کے اولاد نہیں، انہوں نے ابھی تک تقریباً 10.5 لاکھ روپے خرچ کیے کہ میرے یہاں اولاد ہو جائے، مقدر سے اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ تو جس کے یہاں اولاد نہیں وہ اولاد کے لیے پریشان ہے، اور جس کے یہاں اولاد ہے وہ اولاد کی قدر نہیں کرتے، ان کو شرٹ پین پہناتے ہیں،
ان کو جینس ٹی شرٹ پہناتے ہیں، ان کے انگریزی بال کٹواتے ہیں، اسلامی لباس سے دور، اسلامی کلچر سے دور، ٹوپی سے دور، دینی ماحول سے دور، اور جیسے ہی سال ختم ہوا تو برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور اس کی خوشیاں مناتے ہیں، اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، بچے کارٹون دیکھتے دیکھتے کارٹون جیسے ہی ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ کارٹون جیسا ہی معاملہ کرتے ہیں، ان کی تربیت خراب ہوتی جاتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، جس کے یہاں بچے نہیں وہ رو رہے ہیں میرے یہاں بچے ہوں، اور جس کے یہاں بچے ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں ہمارے بچے زیادہ پریشان کرتے ہیں، مستی بہت کرتے ہیں، پریشان بہت کرتے ہیں۔ میں ان ماؤں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ بچے مستی نہیں کریں گے، اگر یہ بچے ہلکی پھلکی شرارت نہیں کریں گے، اگر یہ بچے آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اگر یہ بچے گھر میں کھیل کود نہیں کریں گے، اگر یہ بچے گھر کی تھوڑی سی چیزیں آگے پیچھے نہیں کریں گے، تو مجھے بتاؤ کیا گھر میں دادا دادی شرارت کریں گے؟ کیا گھر میں دادی مستی کریں گے؟ ارے یہ بچے ہیں، ان کو کھیلنے دو۔ اگر تھوڑی گھر کی چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، تو ان بچوں کو، یہ تو بچے ہیں، یہ مکلف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مکلف نہیں بنایا تو ہم کیوں ان کو مکلف بنائے؟ اتفاق سے میرے بھی 2 بچے ہیں چھوٹے سے، تو ہم ایک دواخانے کے پاس سے گزر رہے تھے، میری اہلیہ نے کہا کہ تھوڑا سا دونوں پریشان زیادہ کر رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں تو تھوڑا سا ان سے بات کی جائے۔ پتہ نہیں میرے بھی دماغ کو کیا ہوا، میں چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب دونوں پریشان بہت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ایسا میرے اوپر غصے ہو کر برسے جیسے کہ قیامت آ گئی ہے کہ مولانا اگر یہ بچے پریشان نہیں کریں گے، یہ بچے کھیل کود نہیں کریں گے، گھر کی تھوڑی سی چیزیں یہ بچے آگے پیچھے نہیں کریں گے، تو کون دادا دادی کریں گے؟ کون گھر کے وڈیل لوگ کریں گے؟ پتہ کیسے چلے کہ گھر میں بچے ہیں؟ شکر کرو بچے کھیل کود رہے ہیں، موبائل لے کر ایک جگہ بیٹھے نہیں ہیں، کمزور نہیں ہو رہے ہیں، سست نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ بچے چست بن رہے ہیں، بچے طاقتور بن رہے ہیں۔ آج بچہ کھیلے گا، گرے گا، پڑے گا، طاقتور بنے گا، مضبوط بنے گا، اس کا ذہن کھلے گا۔ اور اگر ایک طرف کو بیٹھا رہے گا موبائل لے کر، پہلے زمانے میں جب کتے بھونکتے تھے تو لوگ ہڈی ڈال دیتے تھے، اور آج بچے روتے ہیں تو موبائل ڈال دیتے ہیں، بچے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، موبائل لے لو تو زور زور سے روتے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں ان کو بتاؤں جن کے یہاں بچے نہیں ہیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ وہ 2 کام کریں جن کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ جو ہیں فرض نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں کہ اللہ ہمارے یہاں نیک صالح خوبصورت خوب سیرت اولاد عطا فرما، یقین کے ساتھ کہ اللہ دے سکتے ہیں، پریشانی چھوٹی اللہ بڑا ہے، چاہے سب ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دینا چاہے ساری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اولاد دے نہیں سکتی، یہ اللہ کا اپنی مرضی ہے۔ اس لیے پہلا عمل دعا، دوسرا عمل 313 مرتبہ استغفر اللہ، 313 مرتبہ پورے 24 گھنٹے میں ندامت کے ساتھ شوہر بھی پڑھیں اور بیوی بھی پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں۔ اور تیسرا عمل جو ہے، اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر کو بھیجے میرے پاس، میں کل صبح تک ہوں یہاں، میں اس کو ایک عمل بتاؤں گا، مجھے امید ہے اگر یہ 3 کام کر لیے جائیں تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے، مجھے ایسی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور جن جن کے اولاد نہیں پوری دنیا میں، یہ عاجز دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پیارے نبی کے صدقے طفیل، بدری صحابہ کے صدقے طفیل، اللہ ان کے یہاں نرینہ خوبصورت خوب سیرت نیک صالح متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ ان کے یہاں اولاد عطا فرمائے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اور جن کے یہاں اولاد ہے وہ کیا کریں؟ پہلی بات، ماں کی گود یہ پہلا مدرسہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، نہ 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 نہ، ماں کا پیٹ جس وقت بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یہ پہلا مدرسہ ہے، اور ماں کی گود یہ دوسرا مدرسہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک عورت حاملہ ہوئی تو اس نے 9 مہینے میں 49 مرتبہ 49 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا۔
آپ اندازہ لگائیں، ایسی مائیں بھی دنیا میں موجود ہے کہ حاملہ ہونے کے زمانے میں وہ 50 مرتبہ قرآن ختم کرتی ہے، اور ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو حاملہ ہونے کے زمانے میں سیریل دیکھتے دیکھتے اپنے 9 مہینے مکمل کرتی ہے۔ اب جیسی ماں ویسے بچے، پھلدار درخت پہ پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نیک، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نیک، تو اولاد کیسی ہوئی؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ کیوں؟ اچھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ آپ چاہتے تو بہت بڑے گھر میں دے سکتے تھے، بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے اس زمانے میں۔ بات آ رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دم غربت میں زندگی گزر رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھا حضرت علی کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ حضرت علی کے پاس اللہ کا دین ہے، یہ دیندار ہیں، یہ نیک نوجوان ہیں، اگر میری بیٹی یہاں رہے گی تو اس کی دنیا آخرت دونوں بنے گی۔ آج ہمارے یہاں یہ نہیں دیکھتے کہ شوہر نیک ہے یا نہیں، એના પપ્પાની પ્રોપર્ટી શું છે, એ લોકો પાસે જમીનો કેટલી છે, કાર છે કે નહીં, એમના ઘેરમાં એસી છે કે નથી، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس کو کھانا اچھا ملے، اے سی اچھا ملے، اگر اس کو شوہر ہی اچھا نہ ملا تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ عورت کی زندگی خوبصورت جو بنتی ہے وہ اچھے شوہر سے بنتی ہے، وہ اے سی سے، گھر بار سے، کار سے، بنگلوں سے، پیسوں سے، زمین جائیداد سے، اچھے میں اچھا کھانا کھانے سے اور 100 تولہ زیورات کے ہونے سے ان کی زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ ان کو تو اگر ایک اچھا شوہر مل جائے، اسی لیے اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کیجیے۔ آج تو عجیب مائیں کام سکھاتی ہے بچیوں کو، تو کیا کہتی ہے؟ دیکھ بیٹا، کام صحیح کر، اگر تجھے سسرال اچھا نہ ملا نا تو مجھے یاد کرے گی۔ روٹی بنانا سیکھ لے صحیح، سسرال اچھا نہیں ملا نا تو تیری ساس دیکھنا تیرے ساتھ کیا کرے گی۔ ارے کیا بات کر رہے ہیں، یہ بددعا دے رہے ہیں آپ، یا اس لڑکی کو ڈرا رہے ہیں، یا آپ کی یہ نیت ہے کہ اس کو ایسا سسرال ملے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے اور بندیوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جب تک ماں کارڈ نہیں بنا تھا تو کسی غریب کا 2-3 لاکھ کا آپریشن نہیں ہوتا تھا، کسی کا نہیں ہوتا تھا۔ ان کو کہیں کہ دیکھو بھائی، آپ فلاں چیز کھاتے ہیں تو آپ کا 2-4 لاکھ کا آپریشن ہو جائے گا، تو وہ کہتے تھے 2 وقت کا کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے، کہاں سے میرا آپریشن ہوگا؟ تو ان کا آپریشن نہیں ہوتا تھا۔ آج ہو رہے غریبوں کے، وہ کہتے ہیں کہ 5 લાખ સુધી بھی آپریشن થાય તો કંઈ ટેન્શનની વાત નથી, એ તો સરકાર આપી દેશે પૈસા۔ تو گمان ہو گیا نا اللہ کے ساتھ کہ اللہ جی آپ ہمارا بھی آپریشن آپ کر سکتے، ٹینشن نہیں ہے۔ تو گمان کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ گمان رکھنا کہ ہماری بچیوں کو ایسا سسرال ملے گا، بالکل ماں باپ کی غلط سوچ ہے۔ اور جب تک بچے بچی چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کی نیت کا اثر ان بچوں بچیوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بات کہ انشاءاللہ میری بیٹی کو بہت اچھا سسرال ملے گا، اس کا شوہر بھی بہت نیک ہوگا، اس کی ساس بھی بہت بہتر ہوگی، اور اس کے گھر میں ایک دینداری والا ماحول قائم ہوگا، اور میری بیٹی وہاں جائے گی اور سسرال والوں کے دل کو جیتے گی، اور اس کے بچے اللہ کے ولی بنیں گے، نیک صالح متقی پرہیزگار بنیں گے۔ ماں باپ کی تو باتیں بھی ایسی ہو، انداز بھی ایسا ہو، تربیت بھی ایسی ہو، اور راتوں کو اٹھ کر کے مائیں اپنی بچیوں کو ایسی دعائیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو دیکھو، میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ جن کے پاس اولاد ہے نا، وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ آپ یاد رکھنا، یہ بڑے ہونے کے بعد اگر ایک دفعہ اولاد بڑی ہو گئی اور آپ نے تربیت نہیں کی تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والے۔ درخت کی شاخ چھوٹی ہو، جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ جب وہ درخت ہو جاتا ہے، جب وہ شاخ نہیں رہتی، اس وقت وہ درخت مڑتا نہیں، درخت ہلانے سے ہلتا نہیں۔ یہ بچے بڑے ہو گئے، بگڑ گئے، ان کو اللہ کے دین کا پتہ نہ چلا، دل کہیں اور دے بیٹھے،
18-19 سال میں آپ کو نانی دادی یاد آ جائے گی، آپ عاملوں کے چکر کاٹتے رہو گے اور ان کے تعویذوں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ بچے چھوٹے تھے اس وقت یہ بچے مولانا طارق جمیل صاحب جیسے بن سکتے تھے، پیر ذوالفقار صاحب جیسے بن سکتے تھے، بچیاں رابعہ بصریہ جیسی بن سکتی تھی۔ اگر ماں باپ نیک ہوتے اور ان کی تربیت اچھی ہوتی، کل کو یہ بچے آپ کے فرما بردار ہوتے۔ لیکن چونکہ بچپن سے ماں باپ کو اللہ کے دین سے دور رکھا، دین کی محنت سے دور رکھا، ان کے سامنے دین کی باتیں نہیں، اللہ والوں کے باتیں نہیں، فضائل اعمال کی تعلیم نہیں، صحابہ کے اور صحابیات کے واقعات نہیں، اور اسلامی لباس نہیں، شرٹ پینٹ جینس ٹی شرٹ اور چھوٹی بچیوں کا ویسٹرن کلچر، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ پھر بچے کو اسلامی لباس پہنتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ میری بات یاد رکھنا، آپ نے نام سنا ہوگا بہت بڑے اللہ والے سلطان الہند کے لقب سے جن کو نوازا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، پورے ہندوستان پر ان کا احسان ہے۔ انہوں نے ایک سفر کیا تھا بنگال کا، کئی لوگ اسلام قبول کیا، کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کی۔ آپ گھر آئے تو بہت خوشحال تھے۔ آپ کی امی نے پوچھا کہ بیٹا معین الدین کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آتے ہو؟ کہا امی بنگال گیا تھا، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کی۔ ماں نے ایک عجیب، تاریخی، زبردست، دل کو ہلا دینے والا جملہ کہا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا معین الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تربیت ہو رہی ہے، کیا بچے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اب جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں ماں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا، آپ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر آج آپ نے ان کو پڑھا لیا، اگر آج آپ نے ان کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور اللہ کا ولی بنا دیا، اگر آج آپ نے ان کی اچھی تربیت کر دی، اگر آج آپ نے اپنے ان چھوٹے بچوں کو مدرسوں کی نظر کر دیا، کل کو آپ کی نسل نیک چلے گی، اور آپ کے انتقال کے بعد یہ جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو روئیں گے، ہچکیاں بھر جائے گی، اور آپ کو جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو یہ تڑپ تڑپ کے کہیں گے اللہ میری ماں کو معاف کر دے، اور بار بار قبرستان میں آپ کو دکھیں گے، آپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے فجر میں اٹھ کے یاسین شریف پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کر دے۔ اور اگر آپ نے بچوں کو پڑھایا نہیں، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو مدرسے کی نظر نہیں کیا، ان کو نیک دیندار نہیں بنایا، اسلامی بات اور اسلامی لباس اور اسلامی کلچر سے ان کو آشنا نہیں کیا، تو خطرہ ہے جس طرح ہم اپنے دادا پر دادا کو بھول گئے، یہ ہمارے بچے بھی ہمیں بھول جائیں۔ بعد میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ میں سے کسی نے اپنی پردادی کے لیے 10 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ صرف 10 روپے، 1 روپیہ پردادی کی یاد آ گئی اور 1 روپیہ ایصال ثواب کیا؟ کہ نہیں؟ تو کیا خیال ہے یہ ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ نہ نہ نہ، بعد میں کوئی کسی کو یاد کرتا نہیں۔ یہ مطلبی دنیا ہے، مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہیں سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، پھر اندھیری رات ہے،
اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. یہ بچے چھوٹے ہو، ان کو بھوت سے نہ ڈراؤ، ان کو اندھیرے سے نہ ڈراؤ، ان کو جنات سے نہ ڈراؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ. سو نہیں رہے، دیکھو بیٹا اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جلدی سے سو جاؤ. بھوت دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، نہ 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 نہ، اللہ کے غیر سے نہ ڈراؤ، ایک اللہ سے. اللہ کی محبت ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھاؤ، ان کے سامنے جنت کے تذکرے کرو. ایک مرتبہ میری اہلیہ نے مجھے کہا، چونکہ وہ عالمہ ہے، تو اس نے کہا کہ میرا چھوٹا بیٹا میرا ایک بیٹا ہے، بڑا بیٹا ابو دجانہ، اس کو سلا رہی تھی میں، تو میں نے اس کے سامنے جنت کی باتیں کی. تو اس نے کہا کہ امی جنت اتنی اچھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو کہا چلو پھر اپنے جنت میں چلے جائیں. تو میری اہلیہ نے کہا کہ بیٹا وہ تو جب ہمارا انتقال ہوگا نا انشاءاللہ پھر جائیں گے. تو اس نے کہا امی جنت اتنی اچھی ہے تو چلو نا اپنے ابھی مر جائیں. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کب کہہ رہا ہے بچہ؟ جب اس کو جنت کی باتیں سکھائی جا رہی. تو میں نے دیکھا، اللہ کرے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں، ان کو دین کا علم سکھائیں، مومنہ کورس ہو، عالمہ کورس ہو. چونکہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا یہ عورتیں زیادہ رہتی ہے، تو موقع موقع کی دعائیں سکھائیں، وقت وقت پر دعائیں پڑھائیں، ان کو سنتیں سکھائیں، آداب سکھائیں، اسلامی لباس پہنائیں، ٹوپی پہنائیں، ان کے مدرسے کی فکر کریں. پالنپور کے بعض علاقوں میں ہم نے سنا کہ کئی مکانات ایسے ہیں جب مائیں بچوں کو پہلے یوں کہتی ہے کہ بیٹا پہلے آپ یاسین شریف پڑھو، بعد میں آپ کو ناشتہ دیا جائے گا. پہلے روحانی ناشتہ کرو پھر آپ کو جسمانی ناشتہ ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی دیکھو آپ کے بچوں کو کون پڑھا رہا ہے؟ پالنپور کے علماء پڑھا رہے ہیں نا، وہاں سے علماء نکل رہے ہیں نا. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ راجولہ سے ہر گھر میں 2 3 3 عالم ہو جائیں. ہر گھر میں پتہ چلے کہ راجولہ کا یہ اللہ والوں کا گاؤں، یہ علماء کا گاؤں، یہاں سب لوگ نیک، سب لوگ دیندار، سب لوگ اللہ والے. یہاں کوئی رسم و رواج نہیں، یہاں کوئی رسومات نہیں، یہاں کوئی بدعت نہیں. کسی کے انتقال کے بعد کوئی تیسرا، کوئی 10واں، کوئی 40واں نہیں. جو کام صحابہ نے اور اللہ والوں نے نہیں کیا، ایسا اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں. صرف 10ویں کو جمع ہو کر قرآن خوانی نہیں کرنا، روزانہ قرآن پڑھ کے بخشنا ہے. صرف 40ویں کو قرآن نہیں پڑھنا، صرف 40ویں کو ان کو ثواب نہیں پہنچانا. ماں باپ کا 40واں نہیں ہوتا ہے، روزانہ 40واں ہے ان کا. روزانہ ان کو پڑھ کے بخشا جائے، روزانہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے، روزانہ ان کے لیے اللہ کے سامنے تڑپا جائے. یہ چیزیں گھر میں بے چینی لاتی ہے، پریشانی لاتی ہے، حالات لاتی ہے، تکلیفیں لاتی ہے. کوئی کتاب میں نہیں ملتا، کسی صحابہ کے واقعات میں نہیں ملتا، پیارے نبی کے زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، صحابیات کے واقعات میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. او میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں گھی پیور چاہیے، ہمیں شہد پیور چاہیے، ہمیں دودھ پیور چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عبادت اور اعمال پیور چاہیے، ملاوٹ والے نہیں، اپنی مرضی والے نہیں، اپنی مرضی کا دین نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق، رسم و رواج سے بچتے ہوئے، فضولیات سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اور میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ کے بچے جوان ہو گئے ہو، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. ہر مہینے 3 دن بھیجو، سالانہ چلہ بھیجو، تاکہ ان کو دین کا پتہ چلے کہ دین کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، مسجدوں میں رہنے کا سکون کیا ہے، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے کیا ملتا ہے. انسان کی سوچ چینج ہوتی ہے، ذہنی تربیت ہوتی ہے، انسان توحید پر جمتا ہے، شرک اور بدعات اور خرافات سے اس کی جان چھٹتی ہے. آہستہ آہستہ اس کو دین سمجھ میں آتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو حافظ عالم بناتا ہے. آپ کے بچے جوان ہو، ان کو کسی اللہ والے سے بیعت کرواؤ، ان کو اللہ کے راستے میں ان کا وقت لگواؤ، ان کو بولو کہ مسجد میں آپ مسجد اور جماعت میں جڑو، آپ جو ہیں گشت میں جاؤ، آپ ملاقات میں جاؤ. بیٹا اپنی بستی میں بہت سے لوگ ہیں جو مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ راجولہ میں کوئی بے نمازی نہ رہے، سارے راجولہ کے لوگوں کو جنت ملے، سب کی بخشش ہو جائے، سب کی دنیا آخرت سنور جائے. بیٹا روزانہ لوگ بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں،
ہیں او میرا بیٹا تو بھی بیٹھ، تیری ماں کی چاہت ہے کہ تو بھی اللہ کے دین کی محنت میں حصہ لے، اللہ کا دین آباد ہو جائے، اللہ کا دین پورے عالم میں پھیل جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، میرا بیٹا اس میں تو بھی حصہ لے۔ جب ماں کی دعائیں ہوگی، جب ماں کی تربیت ہوگی، انشاءاللہ یہ جوان بیٹے یہ بھی اللہ کی طرف آئیں گے۔ مائیں امید نہ ہارے کہ یہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، بلکہ ان پر رحم کریں اور اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، اپنی پوتیوں کو، اپنی نواسیوں کو جلدی سے حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، قاریہ بنائیں، ان کو اللہ کے دین کی باتیں ان کو سکھائیں۔ ایک بات میں عرض کروں، آپ اس پر عمل کرو، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے گھر میں بہت سی مرتبہ دوپہر میں اور رات میں جب کھانا بنانے کا وقت آتا ہے تو مستورات کو کچن میں پونا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو امی ایک اسپیکر لے آئے، اس کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور کوئی بھی اللہ والے کا بیان شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی اللہ والے کا بیان شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی قاری عبدالحنان صدیقی دامت برکاتہم کا بیان شروع کر دیا، کبھی پیر ذوالفقار صاحب کا بیان شروع کر دیا۔ 1 گھنٹے تک کھانا بنتا ہے، کسی کو آپس میں بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، ہر ایک مزے لے کر بیان سن رہا ہوتا ہے۔ کان کے راستے سے دل کے اندر دین کی باتیں جاتی ہے اور ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ ایک طرف کھانا بنتا ہے، دوسری طرف دل بنتا ہے۔ اب جب کبھی کبھار ایموشنل واقعہ آتا ہے جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا، تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہوگا، ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف آنکھوں میں سے آنسو گر رہا ہے، کچھ نیتیں ہو رہی ہے، کچھ ارادے ہو رہے ہیں۔ غیبت کے ساتھ کھانا نہیں بن رہا ہے، سہیلیوں کے ساتھ بات کرتے کرتے کھانا نہیں بن رہا ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی 2 ٹائم کھانا بنتا ہے، آپ اس وقت بیان سنتے سنتے کھانا بناؤ۔ ایک طرف بیان شروع کر دو، دوسری طرف آپ دھیان کے ساتھ کھانا بناؤ، انشاءاللہ کھانے میں لذت بھی پیدا ہوگی، ایک طرف کھانا بھی بنے گا، دوسری طرف ایمان بھی بنے گا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے تربیت پر سے بہت اچھے بیانات ہیں، حضرت قاری عبدالحنان صدیقی دامت برکاتہم کے بڑے زبردست بیان ہیں، حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب و غریب بیان، آدھا گھنٹے کا بیان سنو پوری کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ ان من البیان لسحرا، بے شک بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، وہ دل کے اندر بات چلی جاتی ہے۔ ان اللہ والوں کی بات دل سے نکلتی ہے، زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دماغ پر لگتی ہے اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پر لگتی ہے۔ بہت سی مرتبہ بیان میں بیٹھتے ہیں، اثر بھی ہوتا ہے، پھر 3-4 دن کے بعد جیسے تھے ویسے ہو جاتے ہیں۔ پتھر کے اوپر پانی گرتا رہے تو پتھر میں سوراخ ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 2 ٹائم کسی اللہ والے کا بیان سنتے رہو گے، آہستہ آہستہ آپ کی پوری سوچ اور پوری نیت اور پورا ارادہ اور اندر کے پورے جذبات چینج ہو جائیں گے اور دل دماغ میں آخرت بس جائے گی اور آخرت کو بنانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے گا، جس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، پیس آف مائنڈ بھی نصیب ہوگا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی، چلتے پھرتے اللہ سے بات چیت کی آپ کو توفیق ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری دینی ماؤں بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ کو اللہ کا واسطہ شرٹ پینٹ نہ پہناؤ، جینس ٹی شرٹ نہ پہناؤ، سستے سستے مل جاتے ہیں کفنی پائجامے، جبے، ٹوپی، پتہ چلے یار مسلمانوں کے بچے ہیں، کسی غیر کے بچے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے بچے ہیں، اور ان بچوں کو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ کے ولی بنیں گے۔ اور بچپن سے ان بچوں کے دلوں میں اسلامی لباس کی، اسلامی کلچر کی، اسلامی چیزوں کی بڑی محبت، خوشی ہوتی ہے مجھے جب میں پالنپور بیان کے لیے جاتا ہوں، جب میں بھروچ بیان کے لیے جاتا ہوں، کتنے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، سارے بچے کفنی پائجاموں میں، ارے یار دل بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ کے یہاں؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، بچے بڑے ہو کر پڑھتے ہیں، کچھ بنتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں راجولہ میں صرف بیان کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، میں کچھ نیتیں کروانے آیا ہوں، کچھ ارادے کروانے آیا ہوں، ایک امید کے ساتھ آیا ہوں کہ راجولہ سے کئی بچے مدرسے میں جائیں گے اور یہاں کی مائیں بہنیں اپنے بچوں کی مستقبل کا سوچے گی، صرف ان کی 70 سال کی زندگی کا نہیں بلکہ ان کی قبر کا بھی سوچے گی کہ بچے کو قبر میں رکھتے ہی ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ وہ ماں باپ کہاں ہیں جو بچوں کی آخرت کا سوچتے ہیں؟ وہ ماں باپ کہاں ہیں جو بچوں کی اللہ سے ملاقات کے وقت کا سوچتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
ابھی میں سن رہا تھا، ابھی جو ٹرین کا حادثہ ہوا، اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، اڑیسہ میں ایک شخص کو سرکار کی طرف سے پیسے ملے، کافی رقم ملی. اس کا انٹرویو لیا تو وہ بہت رو رہا تھا. بولے آپ تو مزدور آدمی، اتنا سب پیسہ آ گیا. بولے میری گھر میں تھا، میری بیوی تھی اور میرا ایک بچہ اور بچی تھی. ٹرین حادثے میں تینوں چلے گئے دنیا سے. یہ پیسوں کا میں کیا کروں گا؟ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے. کہاں جا رہے تھے؟ بس ایک ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جا رہے تھے. یہاں سے چڑھے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا حادثہ ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ڈیڈ باڈی سامنے آ گئی. زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مزدور رو رہا ہے، مزدور تڑپ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو جو زندگی دی ہے، جو عافیت بخشی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو میری دینی ماؤں بہنوں، آج سے اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، روزانہ رات میں بلا ناگا پابندی کے ساتھ. انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں ایک ماحول بنے گا. نمبر 2، نماز اول وقت پڑھو. نماز اول وقت پڑھو. بہت سی مستورات کہتی ہے کہ مولانا ظہر کی نماز 3:30 بجے بھی تو ہو ہی جاتی ہے نا. نماز تو ہو جاتی ہے نا، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ فوراً 1 بجے ہی پڑھ لو؟ میں ان ماؤں بہنوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، چائے کو ٹھنڈا کر کے پینا بھی جائز ہے نا، کہ نہیں؟ جائز ہے. کوئی پیتا ہے؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا بھی جائز ہے. اس کا ملک شیک بنا لیا جائے، پھر کوئی کرتا ہے ایسا؟ 1 بجے گرم گرم دال چاول دسترخوان پر نکال لو، 3:30 بجے ٹھنڈے ٹھنڈے کھاؤ. جائز ہے کہ نہیں؟ کوئی کرتا ہے ایسا؟ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا ہے. کچھ چیز کی فوراً مزہ آتی. اسی طرح نماز کی لذت اس کو اول وقت پڑھنے میں ہے. جیسے ہی اذان کی آواز سنی، سارے کام کاج بند، فون پہ بات چیت بند، دوپٹہ وغیرہ صحیح کر لیا، اذان کا جواب دے دیا، اچھی طرح وضو کیا، وضو میں مسواک کا اہتمام کیا. آج تو بہت کم مستورات کے پاس مسواک دیکھا جاتا ہے، بہت کم. دینداری کا پتہ چل جاتا ہے. اگر ایک گاؤں میں 700 بچے، کیا باپ پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا ہے، جماعت میں جاتا ہے، نہیں جاتا ہے، حاجی صاحب ہے، حاجی صاحب نہیں ہے، آپ کو صرف 5 بچوں کے پاس بھی مسواک نہیں ملے گا. 700 میں سے 5 بچے کے پاس بھی مسواک نہیں ملے گا، جو پیارے نبی کی عظیم الشان اور اہم سنت ہے. اور 700 بچوں کے آپ کو برش ملیں گے. اسی لیے وہ پیدائش سے کرتا ہے موت تک. موت سے پہلے بھی وہ برش کر کے جاتا ہے دنیا سے. ایک دن پہلے پوچھو برش کیا تھا؟ بولے ہاں برش تو روزانہ ہی کرتے تھے، اس کے بغیر تو ان کو چلتا ہی نہیں تھا. مسواک کیا تھا؟ تو بولے نہیں، بچپن سے ماں باپ نے عادت ہی نہیں بنائی تھی. کبھی آگے چل کے نیک بھی بن گئے تو مل گیا تو کر لیا، ورنہ نعوذ باللہ کوئی بات. تو بچپن کا اثر 55 تک پڑتا ہے. ہم نے دیکھا جو بچے بچپن سے چائے پیتے ہیں نا، وہ موت تک پیتے ہیں. اور جس کو بچپن سے چائے کی عادت نہ ہو، رات سونے سے پہلے دودھ کی عادت ہو، وہ دودھ پیتے ہیں. جس کو بونویٹا کی عادت پڑ جائے وہ بونویٹا پیتے ہیں. جس کو چائے کی عادت نہ پڑے وہ چائے نہیں پیتے. تو ماں باپ کی سوچ. اب گھر میں سب آ رہا ہے، ٹماٹر بھی آ رہا ہے، پیاز بھی آ رہی ہے، بٹاکے بھی آ رہے ہیں. اگر نہیں آ رہا ہے تو مسواک نہیں آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ہفتے میں کوئی ایسا دن طے ہو جس میں مسواک لیا جائے، شوہر کا، بیوی کا، بچوں کا، اور گھر میں مسواک بھی رکھے. میں منع نہیں کرتا آپ کو برش کروانے سے. 2 ٹائم برش کرواؤ آپ، 2 ٹائم. رات سونے سے پہلے زیادہ ضروری ہے صبح کے مقابلے میں. پورے دن کا کھایا ہوا دانت میں جمع رہتا ہے، اور رات سونے سے پہلے مسواک کرنا ڈینٹسٹ لائن سے بھی زیادہ ضروری ہے. آپ اس وقت بھی برش کرواؤ، صبح اٹھ کے بھی کرواؤ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھ میں مسواک بھی کراؤ
اور بچوں کو بتاؤ بیٹا یہ مسواک ہے، یہ پیارے نبی کی عظیم سنت ہے، بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ایک کے پاس 10,000 والا موبائل ہے، 20,000 والا موبائل ہے، 10 روپے والا مسواک نہیں ہے۔ اور عجیب بات، مسواک گم ہو جاتا ہے، 10 روپے کا ہے نا، اور موبائل کبھی بھی گم ہوتا نہیں ہے، 20,000 کا ہے نا، اس کی اہمیت ہے۔ ارے بھائی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسواک گر جاتا ہے تو آپ ایک بالش نہ لو، آپ ایک مسواک کے 2 حصے کراؤ، چھوٹا حصہ رکھو، کم سے کم مسواک کی سنت تو زندہ ہوگی۔ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، مسواک کرنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ اول وقت نماز پڑھنا اور مسواک کا اہتمام کرنا، اپنے بچوں کو مسواک کرانا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، او میری جوان بہنوں، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، مصلی کو آباد کرو، اللہ سے دوستی کرو، انسٹاگرام کے چکر میں نہ پڑو، فیس بک کے چکر میں نہ پڑو، ٹویٹر کے چکر میں نہ پڑو، اور اپنے دل کا سودا کسی اور سے نہ کرو، اپنے دل کا سودا کسی اور سے نہ کرو، اپنے دل کا سودا کسی اور سے نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کرو۔ آپ اللہ کی ہو جاؤ، اللہ آپ کا ہو جائے گا، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا، بہار آ جائے گی، شادی بات کی لائف بہتر ہو جائے گی، آپ کی ساس، آپ کی دیرانی، آپ کی جیٹھانی، آپ کی نڑند اور آپ کا شوہر سب آپ کے ہو جائیں گے۔ صرف آپ اللہ کی ہو کر کے بتا دو، اللہ سب کچھ آپ کا کر دے گا۔ آپ اللہ کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ سب کو آپ کا دیوانہ کر دے گا۔ جو اللہ کا نہیں ہوتا ہے اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کا شوہر اس کا نہیں ہوتا، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری بہت سی نوجوان پیاری پیاری سمجھدار خوبصورت بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سب کا سبب، سب کی وجہ اگر کوئی ہو تو یہی انسٹا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایمان کا سودا کر رہی ہے، کتنے کیس سامنے آتے ہیں، شہوت کا نشہ، چکر، پیسے تھوڑے دکھ گئے، چلی گئی، 1-2 سال تو اچھا لگا، اب بچے ہونے کی تیاری ہے، اب اس نے چھوڑ دیا، اب رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، اب کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا۔ ان کے ماں باپ کو بات کرتے ہیں تو ماں باپ بولتے ہیں کہ ہم بہت روئے 1 سال تک، اب بچی کو گھر میں انٹری نہیں دیں گے۔ کتنے مسئلے سامنے آ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کچھ فکر ہی نہیں اللہ سے ملاقات کی، ایمان اور یقین کی۔ ایسے ماحول میں زیادہ پڑھانے سے، زیادہ اسکول پڑھانے سے جہالت بہتر ہے، جہاں ایمان کے سودے ہو رہے ہو۔ میرے پاس تو نوجوان لوگ آتے ہیں نا، تو وہ عشق و محبت کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، تو میں ان کو پوچھتا ہوں کب ہوا، تو ہر ایک نوجوان، جب وہ لڑکی 5ویں کلاس میں تھی، 6ٹھی کلاس میں تھی، ایک بھی نہیں آیا جب لڑکی 7ویں کلاس میں تھی، تو دل دکھتا ہے۔ میں تو اس کا قائل ہوں کہ بچیوں کو 5 کلاس انف ہے، پھر اس کے بعد کوئی اچھی ہماری ٹیچر ہو جس کے پاس صرف لڑکیاں آتی ہو، اس کے پاس 3 سال کا اسپوکن انگلش کا زبردست کورس کرایا جائے، جس سے یہ بچی پھر پھر انگلش بول بھی سکیں، انگلش سمجھ بھی سکیں، انگلش میں کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکیں، انگلش پڑھ بھی سکیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچی زیادہ پڑھے گی تو اس کی شادی اچھی جگہ ہوگی۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ انگوٹھا چھاپ ہو یا زیادہ پڑھی لکھی ہو، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھی گئی، اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی شادی کہاں ہو۔ ارے ہمیں اپنی بچیوں کو کوئی نوکری کرانی ہے یار، کوئی سرکاری کام کاج میں بھیجنا ہے، کوئی نامحرموں کے ساتھ بھیجنا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہماری سوچ ہے؟ کہاں جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں؟ دل دکھتا ہے، اللہ والوں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ میری دینی ماؤں بہنوں تھوڑا سمجھو، اپنی بچی کی مستقبل کی فکر کرو، اس کے ایمان کے بچانے کی فکر کرو۔ آج ماحول اچھا نہیں، اسکول کا، کالج کا، ٹیوشن کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ 4-5 کلاس انف ہے، اس کے بعد 3 سال کا انگلش کا ٹیوشن،
2 वक्त ट्यूशन दे दो आप, अच्छा ट्यूशन दे दो, स्पोकन इंग्लिश बोलते वो सीख जाएं, पढ़ते सीख जाएं, दीनी किताबें सीख लें। ज़्यादा पढ़ाने का वक्त नहीं है। एक दौर चला ज़्यादा पढ़ाओ ज़्यादा पढ़ाओ ज़्यादा पढ़ाओ ज़्यादा पढ़ाओ, इतना समझ में आ गया सब ज़्यादा पढ़ाने लगे, फिर पता चला ये तो ईमान के सौदे हो रहे, हमारा तो कुछ और माइंड वॉश किया गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मैं गाँव में जाता हूँ, देखता हूँ 80% मालदार अंगूठा छाप, ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई, करोड़पति हो गए, और अच्छे अच्छे एजुकेट 10-10 हज़ार में उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? पैसे का ताल्लुक ज़्यादा पढ़ाने से नहीं है, वो तो मुकद्दर से। मुकद्दर में जितना लिखा हो हर हाल में मिल करके रहेगा। मेरी बहनों, आपको अल्लाह का वास्ता, आप किसी की बात में ना आओ, आप किसी के चक्कर में ना आओ, वरना कल को रोना पड़ेगा, कल को पछताना पड़ेगा, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। हमारी कई बहनें जो हैं अपने ईमान का सौदा कर गई, अपनी आखिरत बर्बाद कर गई, पता नहीं कितनी बग़ैर ईमान के दुनिया से जा रही होगी। आपको अल्लाह का वास्ता, आखिरत में जन्नत की बड़ी मज़ा है तो जहन्नम बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी ख़तरनाक, जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसी है जहन्नम। अभी हमारे सूरत में नवसारी में एक औरत का इंतकाल हो गया, जवान, उसको सूरत के कब्रिस्तान में दफन किया, उसके अम्मी जहाँ थे वहाँ, मौलाना दफन किया उसको। थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल आया, मुझे कहा कि मौलाना मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी। बोले वो उसको, मेरी भाभी को जो दफन किया ना मौलाना। मैंने कहा जी। दफन करके अभी तो बाहर आए तो छोटा 7 साल का बच्चा है उसका, वो रोने लगा, नाना मुझे तो अम्मी के पास जाना है। तो कब्रिस्तान गए तो देखा उसकी कब्र से 3 सांप बाहर आ गए, 3 सांप। अभी रमज़ान पहले की बात कर रहा हूँ। तो सांप इधर उधर नहीं जाते। फिर उसके जब बच्चा और दादा दूर से देखा तो सांप उसकी अम्मी के सर के पास चले गए। बस्ती वाले आए, वो कब्र वापस बंद कर दी और दरवाजे तक पहुँचे, वापस 3 सांप बाहर। मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है तू? बोले क्या बोल रहा नहीं हो, अभी लाइव में हो रहा है, सबसे पहला फ़ोन आपको किया है, आप मेरे दोस्त है। मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ, नवसारी में, सूरत में कौन से कब्रिस्तान में, वो मुझे बताया। मैं खुद ताज्जुब में। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ती थी? बोले नमाज पढ़ती थी। रोज़ा नहीं रखती, वो पर्दा नहीं करती थी? बोले पर्दा भी करती थी। फिर क्या करती थी? बोले मौलाना बदनज़री और ज़िना को हल्का समझती थी। इतनी ख़तरनाक चीज़ है बदनज़री, बुरी नज़र, नामहरम से बात करना। आज तो हमारे यहाँ अल्लाह अकबर, मंगनी हुई तो आपस में बातें कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ऐसा लगता है दोनों मियाँ बीवी है, माँ बाप भी बड़े खुश, मंगनी हो गई है। अरे शादी के 2 महीने के बाद लड़ाइयाँ होगी, दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लगेगा, लड़ते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, बिलकते रहेंगे, परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे। अल्लाह को नाराज़ करके कोई खुश नहीं रह सकता, चाहे वक्त का बादशाह हो। अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, माहौल अच्छा नहीं है। माहौल अच्छा ना हो तो अल्लाह को नाराज़ नहीं किया जा सकता है। अरे फिर वो शोहर कहीं किसी और से ताल्लुक़ न कर ले, अरे कर ले तो अल्लाह आपका इससे बेहतर करेगा। लेकिन बात करना और इसको जायज़ समझना और माँ बाप का इजाज़त देना, ये वक्ती मज़ा है 5-6 महीने का, 30, 40, 50 साल तक उसके बाद का रोना है। मैं देख रहा हूँ अभी दुनिया के हालात, अल्लाह मुझे दिखा रहे हैं बहुत करीब से। आप थोड़ा सब्र करो, हिम्मत करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की बात मानो। ये ज़मीन अल्लाह की है, खुशियाँ अल्लाह देते हैं, बहारें अल्लाह देते हैं, इज़्ज़त अल्लाह देते हैं। आप थोड़ा हिम्मत से काम लो। शादी के वक्त इस बात को तय करो कि हम लड़का लड़की आपस में बात नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ी हम जल्दी शादी कराएंगे। शादी के बाद बात करते रहो, शादी के बाद बात करते नहीं, एक दूसरे के लिए वक्त निकालते नहीं, दोनों मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, लड़ते रहते हैं और शादी से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं। अरे मोहब्बत शादी के बाद की जाती है, शादी से पहले नहीं। हाँ, एक मर्तबा दोनों मियाँ बीवी होने वाले एक दूसरे को देख ले, पसंद कर ले, उसके बाद इनका तय कर दो और रस्म व रिवाज से, खुराफात से बचो, जल्दी से इनकी शादी करा दो, तो फिर शादी बाद की लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। मंगनी के बाद कैसे ज़िंदगी गुजारना, आज रात में जब बयान होगा उस वक्त इंशाअल्लाह ये बात भी मैं अर्ज़ करूँगा। एक अजीब और गरीब वाक़या आपको सुनाऊँगा। तो मेरी दीनी माओ बहनों, रात में भी मस्तूरात के लिए इंतज़ाम किया गया है और मुझे कुछ अहम और ज़रूरी बात वहाँ पर करनी है रात में। ये अभी सब तमहीदी बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी नीयत करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह रात में भी आएंगे। सुनोगे ना इंशाअल्लाह तो बात समझ में आएगी।
اور مجھے کچھ اہم بات آپ کے شوہر سے بھی کرنی ہے، بچوں سے بھی کرنی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، اور مجھے شوہروں کو بھی سمجھانا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسے رہیں۔ وہ گھر میں آ کر موبائل لے کر نہ بیٹھیں، اپنی فیملی کو وقت دیں، رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لیٹ نہ آئے۔ بیوی بیچاری پورا دن کا انتظار کرتی ہے اور شوہر گھر میں آ کر موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے۔ اب خیر آپ کو کیا کہوں، آپ اپنے شوہروں کو بھیجو رات میں، تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ ان کو آپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ آپ بھی آؤ، مجھے کچھ ایک بزرگ کی عجیب و غریب داستان آپ کو سنانی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اور جو ہے اول وقت نماز پڑھی جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے۔ پردہ 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 پردہ، اور پردہ کیسا ہو؟ ڈھیلا ڈھالا ہو، سیدھا سادہ ہو، بغیر ڈیزائن والا ہو۔ پردہ آپ نے دیکھا ایک چاکلیٹ ہے نا، اس کو اس کے کور سے نکال لو جیلیٹن سے، مکھی بیٹھے گی، مچھر بیٹھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اس چاکلیٹ کی ویلیو ختم۔ 50 پیسے میں بھی وہ چاکلیٹ نہیں بکے گی، چھوٹا بچہ بھی وہ چاکلیٹ نہیں کھائے گا، کور سے اتر گئی۔ آپ پھل فروٹ دیکھو، کیلا ہے اس کے چھلکے میں اچھا ہے، چھلکا اتار لو، ویلیو ختم۔ عورتیں پردے میں اچھی لگتی ہے، سونا چاندی کو چھپایا جاتا ہے نا، آپ بڑی قیمتی ہو، آپ قیمتی خزانہ ہو، آپ اپنے آپ کو چھپاؤ، آپ چھپانے کی چیز ہو، آپ ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہو۔ اسلام نے سب سے زیادہ عزت عورت کو دی ہے، اور پیارے نبی نے عورت کو سب سے زیادہ عزت اگر کسی نے دی ہے تو پیارے نبی نے دی ہے۔ پیارے نبی کی گھر کی عورتیں پردہ کرتی تھی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پردہ کرتی تھی۔ پاک باز عورتیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اتنی بڑی عالمہ، پردے کا پورا اہتمام۔ میری دینی ماؤں میں جو پردہ نہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو اور اللہ کے نبی کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ 2 کام بنانے جاؤ گے 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جاؤ گے 8 کام بگڑ جائیں گے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ پکا پردہ کریں، اور جو عورت ڈیزائن والے برقعے پہنتی ہے وہ سادے برقعے پر آئیں، اور جو عورت پردہ نہیں کرتی ان کو اللہ کا واسطہ مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کوئی عذر نہیں چلے گا، وہاں کوئی بہانے نہیں چلیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ زندگیاں ختم ہو جائے گی، نام و نشان مٹ جائے گا، میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ پردے کا اہتمام کریں، اور آپ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش، اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ تعالی ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کل صبح تک میں یہاں پر ہوں آپ کے راجولہ میں، آپ اللہ اللہ زیادہ پڑھیں، اللہ اللہ اللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اللہ اللہ اللہ۔ کچھ اہم ضروری قیمتی باتیں آج رات کی مجلس میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس لیے آپ ساری مائیں بہنیں، آس پاس کی مائیں بہنیں، آپ کی سہیلیاں، آپ سے ملنے جلنے والی، جامع مسجد کے سامنے انتظام کیا ہے، تو وہاں ساری عورتیں آئیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ کہاں انتظام ہے؟ مسجد کے سامنے ملہ کے باغا بھائی مسجد کے سامنے باغا بھائی ملا کے یہاں انتظام کیا گیا ہے، تو ساری مائیں بہنیں آئیں اور شریک رہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بیان شروع ہوگا۔ کتنے بجے بیان ہوگا؟ 9:30 کو آ جائیں مائیں بہنیں، 9:30 کو انشاءاللہ وہاں ذکر بھی کریں گے، وہاں مراقبہ بھی کریں گے، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش بھی کریں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور مجھے ایک عمل بھی بتانا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ کے ساتھ تعلق بہت جلدی ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ عمل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ